السلام علیکم ورحمۃ اللہ، امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ میں فضل خدا نور میڈیکل کمپلیکس چکدر دیر لور سے۔ آج کی ہماری ٹاپک ہے شوگر کے علامات، مختلف قسم کے علامات جب شوگر شروع ہونے والا ہو یا شوگر شروع ہوا ہو، تو اس میں کچھ علامات ظاہر ہوتے ہیں، تو اس کو آج ڈسکس کریں گے۔ شوگر کی تو ویسے دو قسمیں ہیں، ٹائپ 1 اور ٹائپ 2۔ ٹائپ 1 کا تو معلوم ہے کہ ٹائپ 1 شوگر کیسے ہوتا ہے، لیکن ٹائپ 2 شوگر کا ابھی تک کسی کو علم نہیں ہے۔ ڈاکٹروں نے اور ریسرچرز نے لوگوں کو اس مسئلے میں ڈالا ہوا ہے کہ بھائی یہ تو جینیٹکس مسئلہ ہے یا لائف سٹائل چینج ہونے کی وجہ سے ہے۔ لیکن اگر جینیٹک مسئلہ ہوتا تو پھر اگر کسی خاندان میں ایک بندے کو ہو تو سارے بندوں کو ہونا چاہیے تھا، لیکن ویسے نہیں ہوتا۔ یہ میرے خیال میں ایک بیکار بات ہے جینیٹک کے حوالے سے جو یہ لوگ بات کرتے ہیں۔ تو دوسری بات یہ ہے، اگر ہم اپنی لائف سٹائل پر فوکس نہیں کریں گے، ہم اپنے غذاؤں پر، کھانے وغیرہ پر ہم کو نہیں دیکھیں گے تو ہمیں شوگر جیسے مسئلوں کے ساتھ دوچار ہونا پڑتا ہے۔ اور جب ہم خود سے اپنے علاج کریں گے، جیسے پہلے میں نے ڈسکس کیا تھا کہ بھائی مختلف قسم کی کارڈیو واسکولر دوائیاں، اینٹی سائیکوٹک دوائیاں یا درد کی کچھ دوائیاں جو شوگر بہت زیادہ بڑھاتی ہے، یا کارٹیکوسٹیرائڈز ہو گئی، تو اس طرح کی چیزیں جو ہے نا اس کو دیکھنا پڑے گا اور ہمیں اپنا لائف سٹائل چینج کرنا پڑے گا، تو ہم ان مسائل سے بچ سکتے ہیں۔ تو یہ جینیٹک والا مسئلہ ہمیں سائڈ پر رکھنا پڑے گا۔ شوگر جو ہے اس کے دو قسمیں ہیں، ٹائپ 1 اور ٹائپ 2 ڈائبٹیز۔ ٹائپ 1 میں تو یہ ایک آٹو امیون ڈیزیز ہے، جسم انسولین کے خلاف خود ایک اینٹی باڈی پیدا کرتی ہے جو اس کو چینی کو یا کاربوہائیڈریٹ کو پروسیس کرنے سے روکتا ہے، اور اس طرح شوگر ہو جاتا ہے۔ ٹائپ 2 ایک سلولی بیماری ہے، تو یہ آرام سے بڑھنے والا ایک بیماری ہے جس کو ہم کرانک اور سلو پروگریسیو ڈیزیز کہتے ہیں۔ اگر جین کے مسئلے ہوتے ہیں، انہیریٹنس کے مسئلے ہوتے ہیں، تو بھائی اگر آپ کے جسم میں جینز کا مسئلہ ہے تو جس طرح ٹائپ 1 جیسے ہو جاتا ہے جلدی، تو اس کو بھی ہونا چاہیے تھا۔ اگر ٹائپ 1 کی طرح یہ نہیں ہو رہا تو یہ میرے سمجھ سے باہر ہے۔ تو ٹائپ 1 کی مریضوں میں جو ٹائپ 1 کے مریض سانس لیتے ہیں تو یہ فروٹ لائک محسوس کرتے ہیں، سانس کو الٹی ہوتا ہے، پیٹ میں شدید درد ہوتا ہے، اور بہت زیادہ پیاس لگتا ہے، ڈی ہائیڈریشن ہو جاتا ہے، جیسے کسی بندے کو بہت زیادہ دست ہو گئے ہو۔ تو اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں ٹائپ 1 میں۔ ٹائپ 2 کی بھی سیم یہی کہانیاں ہیں کہ بہت زیادہ پیاس لگنا، دوسرے نمبر پر بہت زیادہ بھوک لگنا، تیسرے نمبر پر سستی، کاہلی، چوتھے نمبر پر آپ کچھ ہر چیز دو نظر آئے گا، بلر پن جس کو کہتے ہیں، اور وزن کم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جلدی امراض ہو جاتے ہیں، اور زنانہ اندام نہانی کے امراض بہت ہو جاتے ہیں۔ مطلب جسم میں خارش رہتا ہے اور وہ مسلسل رہتا ہے، پھر وہ کسی چیز سے کم نہیں ہوتا۔ بندہ رات کو 5-6 مرتبہ اٹھتا ہے، وہ پیشاب کرتا ہے، دن کو بار بار پیشاب کرتا ہے، الٹی آتا ہے، پیشاب کا رنگ پیلا یا زرد ہو جاتا ہے، اور پیشاب میں کیٹون کی موجودگی پائی جاتی ہے۔ کیٹون لحمیات وغیرہ کے توڑنے کے بعد پیشاب میں جاتا ہے۔ تو اگر ہم ان چیزوں کو دیکھیں گے نہیں کہ بھائی ہمارا مسئلہ کیا ہے شوگر کا، اور تو یہ جسم میں لحمیات اور پروٹین وغیرہ ٹوٹتے تو کیٹون آپ کا خارج ہوتا رہتا ہے، جو وزن کو بہت کم کرتا ہے میرے بھائی، بہت کم۔ اور دوسری بات
یہ ہے کہ بہت زیادہ پسینے آتے ہیں اس طرح کے مریضوں کو. کچھ لوگ شوگر کو واٹس ایپ کے ون ٹائم میسیج کی طرح سمجھتے ہیں. وہ مختلف قسم کے لوگوں سے کورسیں منگواتے ہیں 999 روپے کا، 3000 روپے کا. یہ میں نے کہا لیا اور یہ واٹس ایپ کا ون ٹائم میسیج تھا، بس بات ختم.